لذیذ ہم اس شعر کا یعنی اس منظومے کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع میں امام مرزوقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 اشعار بطور مقدمہ کے پیش کیا ہے۔ مقدمہ بولتے ہیں مقصد سے پہلے کوئی بات بطور تبرک کے لیے بیان کر دیا جائے، یا آگے والی بات سمجھنے کے لیے کچھ بات پہلے بیان کر دی جائے۔ جیسے اب ہم کسی کو موضوع دیتے ہیں کہ بھائی آپ علم دین کی فضیلت پر تقریر کریں، تو وہ ڈائریکٹ علم دین کی فضیلت سے کلام نہیں کرتا، وہ پہلے اللہ کی حمد کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، آیت پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں مقدمہ کہلاتی ہیں کہ مقصد سے پہلے کچھ کلمات ہوتے ہیں کہ ان کلمات کو بطور برکت کے پڑھ لیا جائے۔ تو امام مرزوقی نے 4 اشعار جو حضور نے ان کو پڑھ کر سنائے دیں وہ فرمایا۔ امام مرزوقی نے فرمایا کہ ابدأ بسم اللہ والرحمن وبالرحیم دائم الاحسان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور رحمان اور رحیم کے نام سے، دائم الاحسان وہ رب ذوالجلال جس کے احسانات مخلوق پر ہمیشہ اور متواتر ہے۔ یعنی یہ نظم کی صورت میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اور دوسرے شعر میں آپ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فالحمد للہ القدیم الاول والآخر الباقی بلا تحول، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو خدا قدیم ہے، اول ہے، آخر ہے، باقی ہے۔ پھر فرمایا بلا تحول، اور جس کی ذات میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہے۔ جس طرح ہم دیکھیں نا انسان پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جسم کی کیفیات میں تبدیلی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ پھر فرمایا کہ ثم الصلاة والسلام سرمدا علی النبی خیر من قد وحدا، فرمایا پھر درود اور سلام ہمیشہ نازل ہو اس نبی محترم پر جنہوں نے توحید بیان کرنے میں سب سے سبقت لے گئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان بھی فرمائی اور درود و سلام بھی بھیجا۔ پھر فرمایا وآلہ وصحبہ، اور درود اور سلام نازل ہو آپ کے آل اور آپ کے اصحاب پر، اور فرمایا ومن تبع، اور ان لوگوں پر جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی، اور فرمایا سبیل دین الحق غیر مبتدع، جو لوگ حق کے راستے پر چلے اور دین میں کوئی بدعت نہیں کیا، یعنی ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت اور درود و سلام ہو۔ تو یہاں پھر آپ فرماتے ہیں اسی طرح اس شعر کے اندر اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ آپ نے جب درود بھیجا تو ذات رسول کے ساتھ ساتھ آل رسول اور اصحاب رسول دونوں کو جمع فرمایا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ذات رسول کے ساتھ صرف آل رسول پر درود بھیجا اور اصحاب رسول کو چھوڑ دیا، یا فقط اصحاب رسول پر درود بھیجا اور آل رسول کو چھوڑ دیا۔ ہمارے اس دور میں اہل سنت کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ بعض لوگ درود بھیجتے ہوئے آل رسول پر تو درود بھیجتے ہیں اور اصحاب رسول کو کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اہل سنت کو تو یہ نظریہ ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اس طرح پڑھ کر ہمیں سمجھایا ہے۔ تو جب بھی درود کی بات ہوگی تو آل اور اصحاب دونوں کا خیال رکھا جائے گا کہ دونوں ضروری ہیں۔ کوئی صرف آل کو پکڑ لے اصحاب کو چھوڑ دے تو وہ بھی راہ نجات نہیں ہے، کوئی صرف اصحاب کو پکڑ لے اور آل کو چھوڑ دے تو وہ بھی راہ نجات نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کو ضروری ہے، اس کے دونوں کی عزت اور تعظیم دونوں بہت زیادہ ضروری ہے۔